زوال کا ہمارا معاشرہ شکار ہوا، بلکہ حقیقت کی زبان پر اگر الفاظ کا جامہ پہنایا جائے تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ماحول معاشرے میں حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا پیکر کوئی شخص ہو تو ہمارے ماحول میں اور اس کے درمیان بہت بڑا خلا اور بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے۔ ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی بندہ حسن معاشرت اور حسن اخلاق کا پیکر ہو اور اس ماحول میں جی رہا ہے تو ایک اجنبیت سا ماحول اور ایک اجنبیت سی فضا بظاہر محسوس ہوتی ہے۔ اور نہ صرف اجنبیت بلکہ ایسے شخص کو مشورہ بھی دیا جاتا ہے کہ اتنی اچھی طریقے سے اور سادگی سے اگر زندگی گزارو گے تو زمانے والوں کا تماچا تمہارے رخسار پہ آئے گا، اور اگر اتنے سادگی سے اور اتنے اچھے پن سے زندگی گزارو گے تو زمانے کے افراد تمہیں نوچ کر کھا جائیں گے، اور اگر بالکل سے اچھی طریقے سے اور حسن اخلاق کے پیکر بن کے حسن معاشرت کا اظہار کرو گے تو پھر تم اس زمانے میں جینے کے قابل ہی نہیں، بلکہ ایسے سادہ طبیعت لوگوں کو، ایسے سلیم الفطرت اشخاص کو معاشرے کے لوگ بیوقوف اور پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمارا معاشرہ ہے، اس وقت ہمارا ماحول کہ یہاں نیکی کے بنسبت بدی غالب نظر آ رہی ہے، اچھائی کی بنسبت برائی غالب نظر آ رہی ہے، اور شاید اس کی وجہ وہ مادیت کا غلبہ ہی ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں تو بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جو بالکل حقیقت ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہے، ایسے حقائق سے اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی بجائے اس چیزوں کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کریں، کیونکہ اگر برائی سے انسان آنکھ بند کر لے تو اس کی آنکھوں کے سامنے تو اندھیرا چھا سکتا ہے مگر برائی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے بندہ اندھا بن جائے تو یہ برائی کے خاتمے کا علاج نہیں ہے، بلکہ برائی کے خاتمے کا علاج یہ ہے کہ اس برائی کے اسباب اور علتوں کی طرف توجہ دی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ برائیاں کہاں سے نکل کے آ رہی ہیں، ان کے آنے کا دروازہ کیا ہے، اور ان اسباب اور علتوں کو سمجھ کر غور و فکر کر کے عقل مندی، خرد مندی، دانش مندی، فکر مندی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کے سد باب کر دے، ان دروازوں کو ہی بند کر دے کہ جن دروازوں سے یہ آگ لگ رہی ہے، ان دروازوں کو ہی بند کر دے جن دروازوں سے یہ برائیاں آ رہی ہیں، ان دروازوں کو ہی مسدود کر دے جن دروازوں سے یہ ساری وبائیں معاشرے کو آ کر تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ مگر ہم لوگوں کا مزاج بڑا سادہ طبیعت والا ہے کہ ہم لوگ حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے برائیوں کا ملبہ دوسروں کے سر پر تھوپ دیتے ہیں اور دوسروں کے سر پر تھوپ کر اپنے آپ کو تسلی دے کر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ گھر کی آگ دشمنوں کی لگائی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کبھی گھر کو آگ گھر کے چراغ سے بھی لگ جاتی ہے۔ ہمیشہ برائی دشمنوں کی پھیلائی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کبھی غیر شعوری طور پر انسان خود بھی کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے، غیر شعوری طور پر خود بھی انسان کبھی ایسی خطا کر جاتا ہے جن غلطیوں اور خطاؤں کا انجام بڑا بھیانک ناک انجام ہوتا ہے۔ تو ہم صرف اتنا اپنے دل کو تسلی دے دیں کہ ہمارا دشمن ہمارے گھروں کو جلا رہا ہے، ہمارا
ہمارا دشمن ہمارے خرمن کو آگ لگا رہا ہے، ہمارا دشمن ہمارے آشیانوں کو تباہ کر رہا ہے، اور ہم دشمن پر سارا ملبہ رکھ کر بڑے اچھے طریقے سے اطمینان سے بیٹھ جائیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، یہ لگی ہوئی آگ دشمن کی طرف سے ہے، یہ لگی ہوئی آگ ہمارے گھر کی طرف سے ہے۔ ہمارے خرمن کو جلانے والے وہ دشمن ہیں، یا ہمارے خرمن کو آگ لگانے والے وہ ہمارے سادہ سا طبیعت مسلمان لوگ ہیں۔ ہمیں اس کی معرفت کرنی ہوگی اور پہچان رکھنی ہوگی۔ جب تک ہم ان اسباب کی طرف، جب تک ہم ان علتوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک ہم اپنے گھر کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، ہم اپنے معاشرے کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے، اور ہم خود بھی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتے۔ انسان اصلاح پذیر اسی وقت ہوتا ہے جب انسان قبول کرے کہ ہاں مجھ میں کوئی خامی ہے، مجھ میں کوئی غلطی ہے، میرے اندر بھی کوئی نقص ہے، میرے اخلاق میں بھی کوئی کجی ہے، تب بندہ جا کر اپنے اصلاح کرتا ہے، اپنی چیزوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن اگر ذہنی بنا لیا جائے کہ جناب میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا ہوں، میرے اندر تو کوئی خامی ہے ہی نہیں، میرے اندر تو کوئی نقص ہے ہی نہیں، میرے اندر تو کوئی کجی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان اپنے آپ کو اصلاح کے میدان سے پھر باہر کر دیتا ہے۔ وہ پہلے اس نقطے پر تو آئے کہ ہاں میں قصوروار ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تب جا کر اصلاح ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ ہماری ذات کا بھی ہے، ایسا ہی معاملہ ہمارے گھر کا بھی ہے، اور ایسا ہی معاملہ ہمارے معاشرے کا بھی ہے۔ یہ بس ایک دل لبھانے کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم سارے معاملات دشمنوں کے سر ٹھوک دیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے گھروں کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے خاندانی نظام کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے معاشرے کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں جو آگ لگی ہوئی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو بد تہذیبی پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے ارد گرد جو بد اخلاقی پھیلی ہوئی ہے، یہ دشمن کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ گھر کو آگ حقیقت میں گھر کے چراغ سے، ہمیں اس پر یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کے سامنے ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو حقیقت سے آنکھ بند کر لیا جائے، یا پھر حقیقت کا مقابلہ کیا جائے۔ اور سمجھداری یہ نہیں ہے کہ بندہ آنکھ بند کر لے، سمجھداری یہ ہے کہ بندہ آنکھ کھول کے اس کا مقابلہ کرے، اس کے اسباب کی طرف دیکھے، اس کی علت کی طرف دیکھے۔ عزیزان محترم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم معاشرے کی تشکیل کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بالکل واضح ہے کہ دنیا کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی تھی، لوگ اپنے رب کو بھول کر بیٹھے ہوئے تھے، جہالت کا ہر طرف دور دورہ تھا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے عادی ہو چکے تھے، خون کے پیاسے ہو چکے تھے، ہر زبان بولنے والا اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت نہیں دیتا تھا، وہ اپنی زبان کو دوسروں کی زبان پر ترجیح دیتا تھا، ہر قبیلے کا رہنے والا اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلے پر ترجیح دیتا تھا، ہر خطے علاقے کا رہنے والا ہر بندہ اپنے علاقے کو دوسرے علاقے پر ترجیح دیتا تھا۔ یہ اس وقت کا ماحول بنا ہوا تھا، اور ان کی ذہنی سطح، ان کی فکری سطح اس قدر زوال اور انحطاط کا شکار تھا کہ وہ سورج کو بھی خدا مانتے تھے، وہ چاند کو بھی خدا مانتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتیاں بناتے تھے اور اس کے بعد اسی مورتی کو سجدہ کرتے تھے، کہیں تو وہ ندی نالوں کو خداؤں کا درجہ دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ ان کی فکری انحطاط کی کہانی ہے اور اخلاقی انحطاط کی کہانی ہے، مگر ایک ایسے ماحول کے اندر ان تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
مبعوث فرمایا کہ میرے محبوب آپ تشریف لے کر جائیے اور معاشرے کے سے ان گندگیوں کو دور کر دیجئے، معاشرے سے ان جہالت کو دور کر دیجئے، اور جو لوگ فکری اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے زوال پذیر ہے، ان لوگوں کو ترقی کے راہوں پر گامزن کر دیجئے۔ اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہتھیار اور جو ٹولز فراہم کیا، قرآن نے ان ٹولز کا تذکرہ کیا، فرمایا محبوب والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، فرمایا ٹولز یہ محبوب ان کی اصلاح کرنے کے لیے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا ہوگا اور ساتھ ساتھ ان کے دل کو صاف ستھرا کرنا ہوگا۔ فرمایا بس یہ ٹولز ہیں، یہ بنیاد ہے کہ تم اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہو اور معاشرے میں اچھے لوگوں کو پیدا کرنا چاہتے ہو اور معاشرے کی خرابیوں کو، برائیوں کو، ان کو اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے ہو اور معاشرے کی بد نظامی کا قلعہ کما کرنا چاہتے ہو، تو ان کے ٹولز میں سب سے بہترین ہتھیار یہ ہے جس میں سے ایک کو تعلیم کہا جاتا ہے اور دوسری چیز کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دو ٹولز دیا، محبوب ان دو چیزوں کو لے کر آپ معاشرے میں جائیے اور ان دو چیزوں کو ایسا پروان چڑھا دیجئے، ایسی ترقی دے دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس امت کو ایسی ترقی دے گا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ انہی دو چیزوں پر جب امت مسلمہ مکمل طور پر گرفت کر لے گی، اللہ تعالیٰ اس امت کو تمام امتوں پر فوقیت عطا فرما دے گا اور اسلام کو تمام ادیان پر اللہ رب العالمین غالب فرما دے گا۔ تو یہ بنیاد ہے ہم مسلمانوں کی، یہ ہم مسلمانوں کی جڑ ہے جن میں سے ایک کو تعلیم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہم تعلیم سے بھی بیگانہ، ہم تزکیہ قلب سے بھی بیگانہ، نتیجہ یہ ہے کہ پھر مادیت کا ہم پر غلبہ ہے، نفس نفسی کا ہم پر غلبہ ہے، مفاد پرستی کا ہم پر غلبہ ہے، بس میرا اچھا ہونا چاہیے، مخلوق کا بھلا ہو کہ برا اپنی وبا سے، اپنی بلا سے ہمیں کیا لینا۔ یہ سوچ، یہ فکر جو ہمیں پروان چڑھا رہی ہے، یہ سوچ اور فکر اسلام کے دیے ہوئے نظام کے ماتحت بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام نے تو نظام دیا تھا کہ تعلیم کو فروغ دو، کہ تعلیم کے ذریعے تمہارے ذہن کی گندگی دور ہوگی، تعلیم کے ذریعے تمہارا چھوٹا ذہن بڑا وسیع ذہن ہو جائے گا، تعلیم کے ذریعے تمہارا چھوٹا دل بڑا دل ہو جائے گا، تعلیم کے ذریعے تمہیں وسعت قلبی سے نوازا جائے گا، تعلیم کے ذریعے تمہیں وسعت ظرفی سے نوازا جائے گا، تعلیم کے ذریعے تمہاری سوچ کو پروان چڑھایا جائے گا، تعلیم کے ذریعے تمہاری فکر کو پروان چڑھایا جائے گا، اور تمہیں ایسا پروان چڑھائیں گے کہ جو قوم سورج کو، چاند کو خدا کا درجہ دیتی تھی، تمہیں ہم ایسا پروان چڑھا دیں گے، تم اپنی فکر کے زور پر اپنی کمندے بھی ان چاندوں پر ڈالنا شروع کر دو گے۔ تم آؤ اس بنیاد کو تو تھامو، اس بنیاد کو تھام کر ہم تمہیں اوج ثریا کی طرف پہنچائیں گے، اور ان بنیادوں میں علم ہے اور دوسرا تزکیہ قلب ہے، دل کی صفائی اور ذہن کی پختگی۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جب امت کے اندر یہ دونوں چیزیں کمال کو رہیں گی، اللہ تعالیٰ اس امت میں بڑی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اور انہی دو چیزوں پر گھر کو آج گھر کے چراغ سے ہی لگ گئی ہے۔ ہم مسلمانوں کی ترقی ایمان جانیے، ایمان جانیے، یہ معیشت میں نہیں ہے، یہ صنعتوں میں نہیں ہے۔ اگر مسلمان کی ترقی ان چیزوں میں ہوتی نا، واللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ کی سرزمین پر دار ارقم کا انتخاب کرنے کی بجائے صنعتوں کا انتخاب فرماتے،
اور بہترین صنعتیں بناتے. حضور کے زمانے میں صنعتیں تھیں. مکہ کے لوگ شام تک سفر کرتے تھے تجارت کے غرض سے، ان اغراض و مقاصد کے لیے. اگر امت کی ترقی صنعتوں میں ہوتی، اگر امت کی ترقی معیشت میں ہوتی، حضور سے بڑی صنعت کوئی قائم نہیں کرتا، حضور سے بڑی فیکٹری کوئی قائم نہیں کرتا. اور ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہی صنعتوں کو بناتے. مگر حضور علیہ السلام نے تعلیم و تربیت یہ دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں نواز دی جائیں گی، یہ ساری چیزیں تمہیں عطا کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ تو زمین پہ چلتے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق دے دیتا ہے. اللہ نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. وہ نواز دے گا، وہ کرم نوازی کرے گا. تمہارا کام اور تمہاری ترقی اگر ان صنعتوں میں ہوتی تو سب سے بڑی صنعت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قائم کرتے. اور مکہ کی صنعت اور مکہ کی صنعت وہ ہمارے لیے مثال راہ ہوتی. مگر حضور علیہ السلام نے ان کو پروان نہیں چڑھایا. سرزمین مکہ میں جہاں مسلمان ہونے والا بندہ اپنے اسلام کا اظہار کرتا تھا تو اس کو زد و کوب کیا جاتا تھا. وہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے چھپ کر اگر کسی صنعت کو قائم فرمایا تو اس صنعت کا نام حضور نے دار ارقم رکھا تھا. اور وہاں جو پروڈکٹ تیار ہوتی تھے، وہاں جو مشین تھی، ان مشینوں سے کوئی اور پروڈکٹ تیار نہیں ہوتی تھی. وہاں سے انسانوں کی پروڈکٹ تیار ہوتی تھی. وہاں سے دلوں کا تزکیہ ہوتا تھا، عقل اور فکر کو پروان چڑھایا جاتا تھا. وہ عرب کے بدو جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، وہی عمر آتا تھا، وہاں سے فیضیاب ہو کر فاروق اعظم بن کے نکلتا تھا. حضرت ابو بکر آتے تھے، وہاں سے فیضیاب ہو کر صدیق اکبر بن کے نکلتے تھے. حضرت عثمان آتے تھے، وہاں سے فیضیاب ہو کر غنی اعظم بن کے نکلتے تھے. حضرت علی آتے تھے، وہاں سے فیضیاب ہو کر اسد اللہ اور اسد الرسول بن کے نکلا کرتے تھے. یہ پروڈکٹ جب معاشرے کے اندر آتی ہے، جب یہ سسٹم معاشرے کے اندر آتا ہے، پھر معاشرے کے اندر اصلاح ہوتی ہے، پھر گھروں کے اندر اصلاح ہوتی ہے، پھر لوگوں کے اندر اصلاح ہوتی ہے. تو تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ قلب یہ بہت ضروری ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کا مقصد بنایا کہ ہم گھر بنا لیں. اسلام وہ تعلیم دیتا ہے کہ اسلام کہتا ہے گھر تو چھوٹا بھی بنا لیتا ہے، بڑا بھی بنا لیتا ہے. امیر کو بھی چھت میسر ہوتی ہے، غریب کو بھی چھت میسر ہوتی ہے. اسلام کی دی ہوئی تعلیم گھر بنانے کی نہیں ہے، اسلام کی دی ہوئی تعلیم بنے ہوئے گھر کو رشک جنت بنانے کی ہے. کہ تمہیں گھر تو میسر ہے، اس گھر کو ذرا رشک جنت تو بنا کے دکھاؤ. تمہیں چیز تو میسر ہے، علاقہ تو میسر ہے، معاشرہ تو میسر ہے، تم اس معاشرے کو رشک جنت تو بنا کے دکھاؤ. آج آپ دیکھ لیجئے، اگر ہمارے اپنے گھر پر بھی کوئی کام ہوتا ہے، کام کرنے والا ہمارا مسلمان بھائی ہوتا ہے، ہم اس کو پورا وزٹ کراتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں، کام بھی کر لیتا ہے، پیسہ بھی دے دیتے ہیں، اس کے باوجود دل دھک دھک کرتا ہے کہ کہیں چونا تو نہیں لگا کے چلا جائے، کہیں پریشان نہ ہو جاؤں. ایک اسلامی معاشرہ ہے، بلانے والا مسلمان ہے، کام کرنے والا مسلمان ہے. یہ بھی دعائیں کرتے باری تعالیٰ رزق حرام سے بچا، وہ بھی دعائیں کر رہا ہے باری تعالیٰ رزق حرام سے بچا. یہ بھی مولانا سے تعویذ لے کے جا رہا ہے، وہ بھی تعویذ لے کے جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے دونوں ایک طرف، لیکن اس کے باوجود اس کا کام اس سے پڑتا ہے تو اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اور اس کا کام اس سے پڑتا ہے تو اس کا دل دھک دھک کرتا ہے. ہمارے اندر یہ بے چینی کیوں ہے؟ یہ اضطراب کیوں ہے؟ یہ قلت کیوں ہے؟ ہم سکون کی وادیوں کے مسافر کیوں نہیں ہیں؟ ہم اطمینان کے سمندروں کے تیراک کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم کا بھی فقدان ہے اور تزکیہ نفس کا بھی فقدان ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے
ندا دی جاتی ہے مرکز سے، گھر گھر کوئی کوزہ لے کر مشکیزہ لے کر پانی فراہم نہیں کرتا، پیاسا کنویں کی طرف آتا ہے، کنواں چل کر پیاسوں کی طرف نہیں جاتا۔ ہم نے اس ماحول میں بھی نقشہ وہی کھینچ لیا ہے کہ جناب ہم پیاسے اپنی اپنی مسند نشیبوں پر بیٹھے رہے اور کنواں آ کر ہمیں سیراب کر کے چلا جائے، تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، ہمیں دروس قرآن کی محافل کے اندر بیٹھنا ہوگا، فرمان خدا کو سمجھنا ہوگا، فرمان رسول کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے ذریعے جو ہماری سینہ بسینہ تعلیمات آگے آئے ہیں، جو صحابہ نے حضور سے، حضور کے مشکات نبوت سے پھوٹنے والی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کیا، اور صحابہ سے وہ نور تابعی تک پہنچا، تابعی سے وہ نور تبع تابعی تک پہنچا، ان سے وہ نور محدثین، مفسرین، مفتیان اعظام تک پہنچا۔ تو اسپیکر اور اسکرین سے ہمیں علم تو آ جائے گا، اس نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں براہ راست سامنے بیٹھنا ہوگا، براہ راست سامنے بیٹھنا ہوگا، تاکہ تزکیہ قلب تو ہو، تطہیر قلب تو ہو، وہ شعائیں نکل کر براہ راست ہم تک تو آئیں۔ موبائل سے کون سی شعائیں نکلنے لگ گئیں؟ موبائل کی اسکرین سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ تو آنکھ بھی خراب کرتی ہیں، وہ تو جسم کو بھی خراب کرتی ہیں۔ یہاں ہم کسی اور شعاع کی بات کر رہے ہیں، جن شعاؤں سے مردہ دل میں اللہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھ والے کو دل کی بصارت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ حقیقت پسند بنیں، حقیقت پسند بنیں، بجائے اس کے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے خرمن کو آگ دشمن نے لگا دیا ہے، ہمارے آشیانوں کو دشمن نے جلا دیا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ گھر کو آگ گھر کے چراغ سے لاتی ہے، اور وجہ یہ ہے ہماری سستی، ہماری غفلت، ہماری ترجیحات میں فرق، ترجیحات میں فرق، ترجیحات ہوتی ہے نا انسان کی، ترجیحات میں فرق ہے۔ ہم نے ترجیح کسی اور چیزوں کو دی ہوئی ہے، ہم نے اپنے لیے آئیڈیل کچھ اور بنایا ہوا ہے، ہمارے لیے نمونہ کچھ اور بنا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے نمونہ کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کی ترجیحات میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں کی معرفت نہیں کریں گے، یاد رکھنا ہم کبھی بھی بامقصد زندگی نہیں گزار سکتے، اور جو بندہ بامقصد زندگی نہیں گزارتا پھر رب کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ زندگی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس اٹھا کر خیرات میں صدقات میں عطا کر دیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ شان کا اظہار فرماتا ہے، فرماتے یہ میری کرم نوازی ہے کہ میں نے تمہیں عدم سے وجود کی نعمت عطا فرمایا ہے، یہ میری کرم نوازی ہے، میں نے زندگی دی ہے۔ اب اس زندگی کو بے مقصد امور میں اور بے مقصد بسر کیا جائے تو یہ ہماری سب سے بڑی نادانی ہے، سب سے بڑی نادانی ہے۔ تو ایک سوال اگر ہم سے کوئی بندہ پوچھ لے کہ جناب ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ شروع سے ہی مسلمان ہیں، اور کوئی ہم میں سے 30 سالہ زندگی گزار چکا، 40 سالہ زندگی گزار چکا، 50 سالہ زندگی گزار چکا، حالت اسلام میں کوئی ہم سے ایسا بندہ پوچھ لے جو مسلمان ہونا چاہتا ہو، یہ سوال کر لے کہ ایک مسلمان کی زندگی کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے ترجیحات کیا ہوتے ہیں، وہ زندگی کا کیا پرپس، گول اور ایم متعین کرتا ہے، اور اس کی زندگی کے افق پر کون کون سی چیزیں سرخیوں کے طور پر موجود ہوتی ہیں جن تک رسائی کرنا وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم مطمئن کر کے کیا اسے مسلمان کر سکتے ہیں؟
اگر نہیں کر سکتے تو ہم بھی پھر اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کے مقصد سے بیگانہ ہیں. ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم کیوں جی رہے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم سانس کیوں لے رہے ہیں، تو گویا اپنی زندگی کی بے قدری کر رہے ہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمت جو سانس ہے گویا کہ ہم اس کی بے قدری کر رہے ہیں. عزیزان محترم، یہ امت اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے بڑی بلندیوں پر تھی، اور جب بلندیوں پہ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی ترقی دیا ہوا تھا، بڑا عروج عطا کیا ہوا تھا. آج یہ ساری وبائیں ان کے قصوروار شاید ہم خود ہیں کہ ہم اتنے زیادہ زوال کی طرف، انحطاط کی طرف اور پستیوں کی طرف چلے گئے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور تسلی سے بیٹھنے کی نہیں بلکہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. اور سوچ بچار کرنے کی بھی اس انداز میں ضرورت ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کا دیا جلاتے جاتے. وما علیہ الا البلاغ المبین.